بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے جو عنوان تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، انہوں نے جو کمائی کی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے یہ کس بنا پر موت کی تمنا کر سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ جو فرما دیا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ظالموں کا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی یہود کی کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرو، اور یہ جو لوگوں سے کہتے ہو کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو جائے، قالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، تو یہ جو کہتے ہو کہ بھائی جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو عیسائی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں علم ہے کہ جنت کی نعمتیں اس دنیا سے بڑی ہیں، نعمتوں کو ایک طرف رہنے دو، جب تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس دنیا میں تو تکالیف ہیں، ظاہر ہے کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس دنیا میں تو بڑی پریشانیاں ہیں، کبھی جان کا، مال کا، پھلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہاں پر تو جنت میں تو یہ ساری تکلیفیں نہیں ہیں،
وہاں تو آسائش ہی آسائش ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ تو جب تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں تکلیفیں ہیں وہاں آسائش ہے، تو پھر بھی موت کی تمنا نہیں کرتے، پھر بھی نہیں چاہتے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں چلے جائیں۔ اللہ کی محبت کو تو ایک طرف رہنے دو نا، پہلے تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم اللہ کے محب ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، تو کون ایسا بندہ ہے جو اپنے دوست سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تمہیں اللہ سے محبت ہے نہ تمہیں یقین ہے۔ اور یہ ساری باتوں کا جواب اس آیت میں دیا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، ابدا کا لفظ ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ کبھی آیات آپ پڑھیں گے نا جنت والی بھی، کہ جنتی جنت میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ میرے نبی کے صحابی تو جاتے ہیں نا شوق شہادت میں جاتے ہیں، ہائے ہائے، لیکن یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا ظلم کیے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی تھوڑی سی ظلم پہ بات کی تھی۔ ہم شاید معاشرے کو یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، لا يحب الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ان کو رزق دیتا ہے، عہدے بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، لیکن ان سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کا بنیادی بگاڑ یہ ہے کہ ہم نے ظالموں سے بھی کہا کہ تم صرف ہمارے فرقے میں آ جاؤ، ظالم بھی رہو گے تو خیر ہے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ ظالم کسی فرقے کا بھی ہو اللہ اسے محبت نہیں کرتا، وہ کسی تنظیم سے ہو اللہ اسے محبت نہیں کرتا، واللہ لا يحب الظالمین۔ یعنی ظالم کو جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا خالق اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا نا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے، اس پہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بات کروں گا۔ رحمان اس کی جو صفت ہے وہ صفت عامہ ہے، جو صفت رحمان ہے نا، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ رحمان و رحیم ایک نہیں بات۔ رحمان صفت عامہ ہے کہ اگر وہ موسیٰ کو رزق دے گا تو فرعون کو بھی دے گا، ابراہیم کو رزق دے گا تو نمرود کو بھی دے گا، مسلمان کو دے گا تو کافر کو بھی دے گا۔ اس لیے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس موقع پہ کہ اللہ اسے رزق دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہوتا۔ رزق تو وہ سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رزق کو دیکھ کے نہ کہنا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے اس کام سے میرے اللہ کا غضب نازل ہوگا،
تو شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، تو جو جی چاہے کرتا پھرے، بس تو شیعہ بن جا، سنی بن جا، وہابی بن جا، بس ہمارے پیروں کا مرید ہو جا، باقی جو جی چاہے کرتا پھرے، تو اس بندے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹھیک ہو؟ اس کو پہلے یہ تو بتاؤ کہ تو جو جی چاہے بن جائے، اگر تو نے وہ کام کیا جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر یہ دونوں چیزیں انسان سے چھن جائیں، باقی اس کے پاس کیا ہے؟ نہ ہدایت ہے، نہ اللہ کی رحمت ہے، کیا حاصل کیا اس نے اس دنیا سے؟ اب ہمارے ہاں ایک اور بھی تصور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے ڈکیٹی کی ہے وہ بڑا ظالم ہے، جس نے ملاوٹ کی ہے، اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، وہ بڑا ظالم ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، بڑا ظالم ہے۔ لیکن اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یہ قاتل، یہ چور، یہ ڈکیٹ، یہ چھوٹے ظالم ہیں، سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ وَجَاءَ بِالصِّدْقِ، اور سچائی آنے کے بعد بھی جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ 24ویں پارے کی پہلی آیت ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے کہ الیاذ باللہ وہ اللہ کے فرامین پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ لعنت ہے جھوٹے پہ، جھوٹ سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں جھوٹ سے تو کاروبار ہی بڑا چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اصل ظالم وہ ہے جس نے اللہ کے حکم کو جھوٹا کہہ دیا۔ اللہ کہے کہ لا تقربوا الفواحش، فحاشی کے، بے حیائی کے قریب نہ جانا، اور بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں اگر آج کل بے حیائی کے قریب نہ گئے تو معاشرہ ہمیں کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہے جس نے اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کہے کہ مظلوموں کا ساتھ دو، اور بندہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں نے ظالم کا ساتھ دینا ہے، تو میرا اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو سب سے بڑے ظالم ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کوئی دنیا میں دے رکھنی ہے نا جی۔ اور پھر اگلی بات کیا کہی؟ ایک تو یہ فرمایا کہ یہ ظالم ہیں سب سے بڑے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جا بالصدق، ہائے ہائے ہائے، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سچائی سامنے آ گئی، وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ بِهِ، اور جب سچ آ گیا محمد الرسول اللہ کی شکل میں، اور اس میرے نبی کا بھی احترام نہیں کیا۔ تو میرے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے کسی فرمان کی نافرمانی کرنا۔ آج کل تو دور ہی بڑا عجیب ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
تو سنت طریقہ ہے وضو کا ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا. تو ایک شخص نے کہہ دیا کہ سرکار اگر بندہ 5 مرتبہ دھو لے 7 مرتبہ دھو لے. سرکار غصے میں آ گئے. فرمایا جب میرے نبی نے 3 دفعہ دھویا ہیں تو 5 کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ یہ جو قرآن کی آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جب سچ آ گیا تو پھر اس سچ کو بھی جھٹلایا. کئی دفعہ یہ جملہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کا قرب جو ہے سب سے زیادہ وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے. انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آپ میں سے یہ کہے کہ میں 1 رکعت میں 4 سجدے کر لوں تاکہ مجھے اللہ کا زیادہ قرب مل جائے تو اس کے پہلے 2 بھی قبول نہیں ہونے. بھئی اس نے کوئی کام تو غلط نہیں کیا، سجدہ تو اللہ کو ہی کیا، اسی کی تسبیح بیان کی، اس کی حمد بیان کی، تو پھر اللہ ناراض کیوں ہو گیا؟ کیا تو سجدہ ہی ہے نا، اس کو کیوں ضائع ہو گیا اس کے پہلے بھی؟ فرمایا نہیں، جب میرے نبی نے 2 کیے ہیں تو 4 کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو نے کیسے سوچ لیا کہ میرا محبوب 1 رکعت میں 2 سجدے کرے اور تو کہے کہ میں نبی کے بغیر ہی اللہ کا قرب حاصل کروں؟ اللہ کا قرب ملنا ہے تو اس سچائی کے صدقے ملنا ہے. وہی سجدے قبول ہونے ہیں جو نبی کی سنت پہ ادا کیے گئے. تیری مرضی کے سجدے اس نے قبول نہیں کرنے. شاید ابھی جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں ابھی آپ اس مرحلے پہ نہیں پہنچے کہ سچ تھا میرے نبی کی ذات، میرے پیغمبر کی ذات سچائی تھی، تو نے 4 سجدے کر کے میرے نبی کو جھٹلایا. کہ 2 سجدوں کے بعد بھی شاید اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اسی صورت میں راضی ہوتا ہے کہ اس کے نبی نے کیا کیا ہے. تو باقی وہ تمہارے عمل کیسے قبول کر لے گا اگر آپ پیغمبر کی سچائی کو ہی نہیں مانیں گے؟ پیغمبر کے بغیر تو وہ سجدے قبول نہیں کرتا. آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، میں کئی دفعہ یہ بات آپ سے ذکر کرتا ہوں. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئیں، روزہ رکھیں، سفر کریں، بس صرف یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے قربتاً اللہ کرنا ہے، اللہ کے قرب کے لیے کرنا ہے. یہ طلب جب ذہن میں ہوگی تو آپ کا ایک ایک قدم جو ہے اس پہ پھر نیکیاں لکھی جائیں. اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو صرف نیکیاں ملیں گی. بخاری شریف کی معروف روایت آپ نے علماء سے بڑی دفعہ سنی ہے. یہ حدیث آپ نے بڑی دفعہ علماء سے سنی کہ 100 بندوں کا قاتل اگر دل میں طلب قربتاً اللہ رکھے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے تو میں اللہ کے ولیوں کے پاس چلا جاؤں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر میں بھی اللہ کا قرب پالوں، تو وہ وہاں ابھی پہنچا نہیں، صرف اس طلب سے اس نے سفر کیا ہے تو اللہ نے مغفرت کر دی. اس لیے سفر کو بھی کبھی معمولی نہیں سمجھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو قربتاً اللہ. بس یہ ایک شرط ہے اس میں.
اور پھر میرا اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے کہ فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو اگر اس نے اللہ کے ولیوں کی طرف سفر زیادہ کیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر ابھی سفر تھوڑا تھا تو جہنم والے لے جاؤ۔ تو سفر تو تھوڑا ہی تھا نا ابھی، لیکن یہ جو طلب ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اللہ اللہ۔ تو جب آپ کو اس بات کا پتہ ہو کہ میں نے ہر کام اللہ کے قرب کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ نہ اللہ کو جھٹلائیں گے نہ کبھی ظلم کریں گے۔ یہ لوگوں کو بتاؤ کہ کسی فرقے میں جانے سے، محفلیں کروانے سے، قوالیاں سننے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی پیر کا مرید ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مرید ہو کے بھی ظلم ہی نہیں چھوڑا، کوئی مولوی آپ کو نہیں چھڑا سکتا، کوئی پیر آپ کو نہیں چھڑا، ان کو تو خود اپنی بخشش کا نہیں پتا، ان کو تو خود اپنا نہیں پتا۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جس کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اسی لیے تمام مفسرین نے یہ متفقہ فیصلہ لکھا ہے۔ یہ جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے ہیں، اس پہ تمام مفسرین نے، وہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہو، شیعہ ہوں، سب نے متفقہ لکھا ہے کہ کسی بھی انسان کا تزکیہ اچھی صحبت کے بغیر ہو نہیں سکتا، جب تک وہ نیک صحبت میں نہیں بیٹھتا۔ تزکیے کے لیے نیک صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر علم ان کتابوں سے نہیں آتا، پھر علم اللہ عطا کرتا ہے۔ ہاں، وہ جو روشنی ہے نا، وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے شخص نے جب کہا تھا کہ میں تخت لے کے آؤں گا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ہائے ہائے ہائے۔ تو جب اس شخص نے کہا انا آتی کا بہی ان یرتد الیک طرفک، کہ میں لے کے آؤں گا، آپ اپنی آنکھ جھپکیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا کمال کا ہے، یہاں مفسرین نے بڑے کمال کے نکتے لکھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے کسی یونیورسٹی سے علم پڑھا تھا، کسی عالم سے ڈگری لی تھی، وہ بڑا فقیہ تھا، نہیں، اس کو اللہ نے علم دیا تھا۔ اس کو علم اللہ نے عطا کیا تھا۔ اسی لیے جب تخت آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پہ کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا 24ویں پارے کی اس پہلی آیت کو کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ کہے کہ جھوٹ بری چیز ہے تو بندہ اٹھ کے کہے کہ میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، اور پھر وہ دیگیں پکا کے نیاز بھی بانٹتا ہو، میلاد کی محفلیں بھی کرتا ہو۔ ظالم سے اللہ نہ محبت کرتا ہے نہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک بات میرے پیغمبر فرما دیں اور بندہ کہے گا نہیں نہیں پھر دنیا بھی تو رکھنی ہے، تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ چور ڈکیٹ قاتل اتنے بڑے ظالم نہیں ہیں جتنا ظالم وہ ہے جو میرے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ۔ عجیب بات ہے کہ تیرا خالق، تیرا مالک تجھے ایک بات کہہ رہا ہے، اور پھر وہ مقام آتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ میرے غوث پاک سرکار حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب فرماتے ہیں میں اس سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں، تیر رہا ہوں، جس کے کنارے کھڑا ہونا نبیوں کو نصیب نہیں۔ میں اس سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں، جس سمندر کے کنارے کھڑا ہونا نبیوں کو نصیب نہیں۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، پھر اس کو کتابوں سے علم نہیں آتا، پھر علم اللہ اس کے دل پہ القاء کرتا ہے۔ اس دور کے علماء آگئے تھے علم کا حساب لینے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن جوزی جیسا عالم، یہ شیخ سعدی کے بھی استاد ہیں، بغداد کے بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھ گئے اور سوچ کے آئے کہ آج قرآن کی اس آیت کی تفسیر پوچھیں گے۔ میرے غوث پاک سرکار منبر پہ بیٹھے تو علماء سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہی آیت پڑھی جو وہ سوچ کے آئے تھے۔ انہوں نے ابھی سوال کرنا تھا نا، سرکار نے وہی آیت پڑھی، آیت پڑھ کے آپ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ آج کل تو کہتے ہیں نا ساڑھے پیر صاحب تے کدی 10 سال وضو ہی نہیں کیتا ہے۔ نہیں، ہمارے پیر وہ نہیں ہیں، ہمارے پیر قرآن حدیث کے عالم ہوتے ہیں۔ ہاں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جاہل جو ہوتا ہے نا وہ نبی کا وارث نہیں ہوتا، نبی کا وارث عالم ہوتا ہے۔ آپ نے آیت کی تفسیر بیان فرمائی، دونوں بڑے علماء نے ایک دوسرے کو دیکھا، سر ہلایا، ہاں ٹھیک ہے، پڑھی ہوئی ہے یہ۔ آپ نے فرمایا اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، پھر سر ہلایا، ہاں ٹھیک ہے۔ 12 تفسیریں ان کو آتی تھیں، 12 بیان فرمائیں، تو سرکار نے ساتھ ہی فرمایا یہ 12 تو علماء بیان کرتے ہی ہیں، اس کی 13ویں تفسیر یہ ہے۔ پھر یہ کتابوں میں علم نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا اس کی 14ویں تفسیر یہ ہے، 40 تفسیریں بیان فرمائیں۔ پوچھا حضور یہ کتابوں میں تو نہیں؟ فرمایا ہاں یہ کتابوں میں نہیں، جس دن مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تھے، آپ نے فرمایا تھا بیٹا عبد القادر ان لوگوں کو درس قرآن دیا کرو۔ تو میں نے کہا نانا جان یہ تو عربی لوگ ہیں، ہم کو، آپ ایرانی تھے نا، یہ گیلان شہر ایران میں ہے، تو ہمیں تو یہ لوگ اجمی سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں گفتگو کا، تو ان میں تقریر کروں گا کہ یہ عربی تو مانتے نہیں کسی کو۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ یہ تفسیریں پھر کتابوں سے نہیں آتی۔ پھر مولا علی سرکار خواب میں ملے، آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا سرکار مولا علی سے کہ نبی پاک نے تو اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا میں اپنے پیغمبر کی برابری نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو ادب کا کیا پتا ہو؟ سرکار نے فرمایا 40 تفسیریں بیان فرمائیں اور پھر فرمایا یہ تو کال کی کتابوں کی باتیں تھیں، آئیں اب حال کی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اب میرے ذہن میں تعداد نہیں ہے، 15 ہے یا 17 ہیں، جب حال پہ گفتگو کی تو علماء وجد میں آ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، ہوش ان کے کھو گئے، اور اس محفل سے 15 یا 17 جنازے اٹھے۔ یہ علم جو ہے پھر اس پاکیزگی کو عطا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آتا ہے، القاء القلب ہوتا ہے۔ اس محفل سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، سوچ کا بھی، روح کا بھی اور جسم کا بھی۔ یہ تزکیہ جو ہوتا ہے نا، صفائی، جو پاکیزگی آپ کو
کسی صحبت سے ملتی ہے وہ صرف جسم کی نہیں ہوتی، وہ روح کی بھی ہوتی ہے، وہ فکر کی بھی ہوتی ہے، سوچ کی بھی ہوتی ہے۔ جب وہ پاکیزگی نہیں ملتی تو پھر تو آپ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہی رہیں گے۔ بھائی فکر کی پاکیزگی ہوگی تو آپ صحیح راستے پہ آئیں گے نا۔ تو فرمایا میں تو اس سمندر میں غوطے لگا رہا ہوں جس کے کنارے کھڑا ہونا نبیوں کو نصیب نہیں۔ کہا گیا حضور جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوش و حواس قائم ہے میرے، سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ وہ سمندر ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال اتباع محمدی، صرف اتباع نہیں۔ کبھی موقع ملا مجھے یاد کروانا، قرآن میں چونکہ یہ دونوں لفظ آئے اطاعت اور اتباع، بس سادہ سا معنی ایک آج میں صرف فرض کر دوں۔ اطاعت ہوتی ہے حکم ماننا، یعنی اللہ کی بھی اطاعت ہے، میں یطع اللہ و رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت ہے حکم ماننا۔ اتباع ہوتی ہے جب حکم ماننا تو دیکھنا میرے محبوب نے کیسے کیا ہے، کام تو میں کر رہا ہوں لیکن میرے محبوب نے کیسے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں ہوا۔ آپ کو کیا پتا اللہ کیسے کام کرتا ہے؟ لفظ اتباع استعمال ہی نبی پاک کے لیے ہوا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کی صرف اطاعت نہیں، نبی کی اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ لو میرے محبوب نے کیسے کیا۔ تو غوث پاک سرکار نے کیا فرمایا؟ صرف اتباع نہیں، کمال اتباع محمدی، وہ اتباع کا کمال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوتا ہے۔ نبی تو ترستے ہی رہے کہ یا اللہ ہمیں ان کی امت میں پیدا کر۔ نبی تو دعائیں کرتے رہے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ اور اس سمندر، وہ غلامی کا سمندر جو ہے، اس میں عبد القادر غوطے لگا رہا ہے۔ فخر ہو تو صرف اس بات پہ ہو کہ میں جو بھی کام کروں اپنے پیغمبر کی اتباع میں کروں، اور جو اتباع نہیں کرتا قرآن کہتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ تو اس ظلم کی طرف دھیان رہے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ کے غضب کو دعوت دوں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے اس پہ مزید جو ہے وہ گفتگو کروں کہ اللہ تعالیٰ کون کون لوگ ہیں جن سے محبت نہیں کرتا۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں تو آپ کے سامنے ہونی چاہیے نا، اور کبھی بھی مروب نہیں ہونا کہ فلاں کی کوٹھی ایسی ہے، فلاں کا بنگلہ ایسا ہے، فلاں کے پاس منصب بڑا ہے، فلاں فرعون ہے، قارون ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ظالم ہے نہ اس کے پاس ہدایت ہے، نہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کن سے محبت کرتا ہے؟ یحب المستغفرین، استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اپنے پیغمبر کے غلاموں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا